السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 31 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے، اس کو پڑھنے سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ویران ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پر نور و پر رونق کر دے اور ہمیشہ اس قرآن کریم کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج جو ہمارے لیسن کی آیتیں ہیں ان میں زیادہ تر کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ زمین میں جو حلال چیزیں ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ آپ کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا بے شک کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ خاص حکم دیا ہے۔ دراصل عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی نہ کوئی وہ جانور چھوڑ دیتے تھے، اور جیسے وسیلہ، صاحبہ، حام، اس طرح سے وہ کچھ گائے یا اونٹ یا سانڈ وغیرہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے ہم نے تو اپنے سے بتوں کے نام پر وقف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اب اس سے ہم کوئی بھی، نہ تو ہم اپنے سواری اس پہ بٹھائیں گے، نہ اس سے دودھ وغیرہ یا اس کا کوئی بھی نفع اور کوئی بھی فائدہ اس سے حاصل نہیں کرتے تھے، اور اس جانوروں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یعنی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور اس چیز سے تو آپ اور ہم سب اچھے سے واقف ہی ہیں، کیونکہ ہم سب انڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ جیسے مثلاً ہمارے کیا بھی سڑکوں پہ نا بے وجہ گائے اور جو ہے بیل کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں گاؤں آتا ہے، ان کو ہم نہیں کھا پی سکتے ہیں، اور یہ ہماری میاں ہے، اور جو بھی وہ اس طرح سے ان کے یہاں رواج ہے نا، بس سیم اسی طرح سے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی اسی طرح جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اور کہتے تھے کہ ہم ان سے اب کوئی نفع نہیں اٹھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بس وہ کھلے میں ایسے ہی چلتے تھے، پھرتے تھے، اور پھر ان کے کوئی بھی ایسا مطلب کوئی فائدہ اس سے اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، بس کھلا چھٹا چھوڑ دیا ان کو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، کلو کھاؤ، مما جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں وہ کیا ہے؟ کھاؤ۔ کھانے کی دو شرط اللہ نے بتائی ہے، پہلا ہے حلال اور دوسرا ہے طیب۔ کھاؤ پیو حلال اور طیب، یعنی کہ اللہ نے جو بھی حلال کیا ہے نا، آپ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے انسان اپنے اوپر ان کو حرام کر لیتا ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اللہ نے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، لیکن ان مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ اونٹ، گائے، بیل وغیرہ کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر
کھلا آزاد چھوڑ دیا تھا اور اپنے اوپر انہوں نے ان کو حرام کر لیا تھا۔ اس طرح سے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا اور اس کو ایسے ہی کھلے میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اللہ کی حلال کردہ چیزیں اور طیب۔ تو کھانے کی دو شرائط ہیں، پہلا ہے حلال اور دوسرا ہے طیب۔ تو حلال چیزیں کھانی ہے اور طیب چیزیں کھانی ہے۔ پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شرط ہے کہ انسان حلال کھائے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرے، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرے۔ جس طرح سے مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کردہ جانوروں کو حرام کر لیا تھا، جس کی تفصیل سورہ انعام میں بھی آئے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، بس شیطان نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا ہے، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دی ہیں۔ یعنی جب انسان شیطان کی نقش قدم پر چلے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں پر تم نہ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کے جو کام جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوتی ہے۔ تو شیطان کے راستے پر چلنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہر وہ راستہ، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ہر کام، وہ سارے کام شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ نہ تم جو ہے شیطان کی قدموں کی پیروی کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارے لیے کیا ہوا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا دشمن جس کے بارے میں ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک جیسے وار کا جو پلیس ہوتا ہے، ایک جنگ کا میدان ہوتا ہے، سامنے والا ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم کس طرح سے دوست مان نہیں سکتے ہیں نا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، اس دنیاوی زندگی میں جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی دشمنانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام سے کے وقت سے سارے انسانوں کا دشمن ہے، اور اس نے قسم کھا کھا کے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کے بندوں کو ہر طرح سے بہکائیں گے، ہر طرح سے ان کو ان کے راستوں میں بیٹھیں گے، ان کے سیدھے راستوں میں بیٹھیں گے، ہر برے کام کروانے کی ہم پوری پرزور کوشش کریں گے۔ ہاں، لیکن میرا زور آپ کے ان مومن بندوں پہ نہیں چلے گا جو آپ کے لیے خالص ہے۔ تو اس طرح سے اس نے چیلنج دے کر اللہ سے آیا ہے یہ شیطان، یہ ابلیس، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں نا اپنے دشمن کو پہچانتے، کوئی نہیں پہچانتا ہے، اور ہر کوئی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ نفس کی پیروی کرنے سے بچے انسان، کیونکہ نفس تو اکثر کی جو نفس ہوتی ہے وہ برائی پر ہی انسان کو حکم دیتی ہے، برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھائی کی طرف نفس بہت کم ہی لے کے جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، جو خون میں روانی کر کے جو ابلیس ہے نا، وہ دوڑتا ہے انسان کو برے برے خیالات، اور جو برائی ہوتی ہے نا اس کو وہ اچھائی کر کے دکھاتا ہے۔ ہر برائی کا کام اس نے اچھائی کر کے دکھایا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت آنند آتا ہے، بہت انجوائمنٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے موویز ہے، پکچرز ہے، سیریلز ہے، ناٹک ہے، میوزکس ہے، اور جتنے بھی کم انسان کپڑے پہنے گا نا، فیشن اور کلچر کے نام پہ کہ فیشن ہے تو ہم اس طرح سے لباس پہنتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اس نے بہت خوبصورت بنا دی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہی ہے کہ سارے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سارے کے سارے انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر آیت واضح فرما دی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم اتباع کرنا شیطان کی قدموں کی، کیونکہ وہ تو تمہارا بے شک کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ وہ تمہیں اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو کہ جس کا تمہیں خود بھی علم نہ ہو۔
یعنی کہ وہ ابلیس لوگوں کو بے حیائی اور جو ہے بدی کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم ہی نہیں ہے۔ تو سو سے مراد کیا ہے؟ سو سے اسو جو الفاظ آیا ہے، بسو یعنی اسو سے ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، اور الفحشا وہ برائی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو، مثلا حد سے بڑھا ہوا ہو، جیسے زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب ہے اور قتل ہے، یہ سارے کے سارے کام فحشا میں آتے۔ یعنی شیطان ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی برائیاں، سو اور فحشا کو فروغ دیتے ہیں، اور دوسری طرف دین میں بدعت پیدا کر کے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی خراب کرتا ہے۔ تو یعنی کہ دونوں ہی طریقے سے انسان پر وہ حملہ کرتا ہے، یہ دونوں ہی طریقے وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہیں دو کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ وہ تمہیں برائی کا بھی حکم دیتا ہے اور فحشاء کا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور فحشاء میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ انسان جو بے لباس، جو جتنے بھی کم کپڑے پہنتا چلے جا رہے ہیں، خاص کر کے جو لیڈیز آج کل کی خواتین ہیں، جتنا بھی فیشن کے نام پہ نا ڈیپ گلا لوگ بنواتے ہیں یا ساڑیز پہنتے ہیں، اس طرح کی پورا ان کا جسم دکھ رہا ہوتا ہے، یا اتنا باریک لباس پہنتا ہے۔ خواتین اکثر اتنا باریک لباس پہنتی کہ ان کی ہر چیز اندر سے نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ فحشاء ہے، کیونکہ وہ شیطان خواتین کے دل میں یہی ڈالتا ہے کہ تم جتنا اچھا اور باریک اور اتنا فٹنگ کا لباس پہنو گی نا، تم اتنی ہی خوبصورت دکھو گی، تم اتنی ہی سلم ٹرم دکھو گی۔ اس طرح سے وہ خواتین کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تم اس طرح سے فیشن کر لو، اب دکھا لو، پھر تو تم کیا بڑھاپے میں اس طرح سے فیشن کرو گی نا۔ تمام طرح کے وسوسے ڈال کر وہ حکم دیتا ہے کہ انسان، خواتین خاص کر کے، وہ اس طرح کے لباس پہنے۔ اور پھر کیا ہے، جب خواتین اس طرح سے لباس پہنیں گی تو وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے جو ہے نا ایسے ہی رہیں۔ خاص کر کے تو پھر لباس پہن کے انسان کہاں جاتا ہے؟ اکثر خواتین ایسے لباس پہن کر پارٹیز اٹینڈ کرتی ہیں نا، شادیاں وغیرہ اٹینڈ کرتی ہیں، تو پھر وہاں پہ جا کے ایسا تو نہیں کرتی ہیں نا کہ وہ ہمیشہ حجاب میں ہی رہیں۔ ایک اچھی خاصی حجاب میں جانے والی ایک خواتین جب ایسی پارٹیز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ جلدی سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنا حجاب اتار کر کے خواتین بیگ میں رکھ لیتے ہیں، اور بیگ میں رکھنے کے بعد وہ پورا سب کچھ نمایاں کرتے ہیں، جو انہوں نے باریک لباس، فٹنگ کا لباس جو پہنا ہے، ڈیپنگ گلا اور ساڑیز وغیرہ میں جو بھی ان کا پیٹ اور پیٹ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب قرآن اللہ کون ہے؟ یہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہی انسان کے اور خواتین کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم اس طرح سے یہ فیشن کرو، تم اچھی لگو گی، تم خوبصورت دکھو گی، تم پارٹی کی جو ہے نا رونق بن جاؤ گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر کتنے غیر مرد ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو گھور کے دیکھتے ہیں۔ خاص کر کے جو ایک ہمارے یہاں جو لعنتی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ویڈیو کیمرہ آن رہتا ہے، لوگ موویز بنواتے ہیں شادیوں کی اور میرج کی اور پارٹیز کی۔ اب وہ کیمرہ مین ایسے گھور کے، ایک مطلب کہ کیمرہ تو لگا ہوتا ہے ساتھ میں، وہ بھی اپنی آنکھیں سیک رہا ہوتا ہے نا، اور نہ جانے پھر اس طرح سے اس نے کتنے لوگوں کو وہ چیز بنا کے دکھایا ہوتا ہے، اور نہ جانے اس طرح سے کہاں تک وہ پکچر اور ویڈیو بن کے وہ وائرل ہوتی ہے میرج کی۔ اس طرح سے وہ ایک خواتین گھر کی زینت سے اٹھ کر کے نہ جانے کتنے آنکھوں کی وہ آنکھیں سیکتی ہے اس طرح سے نا۔ تو شروعات کدھر سے ہوئی؟ آپ دیکھیں، شروعات تو لباس سے شروع ہوا نا، جدھر سے وہ شیطان نے حکم دیا کہ تم بہت خوبصورت دکھو گی نا، اتنی اسٹائلش، اتنی بڑھیا تم ڈریس سلواؤ تو تم سب سے زیادہ اچھی لگو گی۔ اب لباس بنایا ہے اتنا مہنگا، اتنا اسٹائلش، اب اس کو یوں ہی گھر میں شیلف میں تو سجانے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو سب کو دکھانا بھی ہے۔ وہ دکھاتے کہاں پہنچ گیا نا، گناہوں کے اڈے پہ پہنچ گیا۔ اس طرح سے پھر وہ نہ جانے کتنی آنکھوں سے بھی لوگوں نے زنا کیا، اور آنکھوں مطلب کیا گناہ اس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں خواتین کے ساتھ میں۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا حکم دیا؟ فحشاء کا حکم دیا۔ تو یہیں سے سٹارٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ سرپھروں کے دل بھی آ جاتے ہیں اس طرح سے، پھر افیئر اور فلرٹنگ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں سے ہی شروعات کہاں سے ہوتی؟ لباس سے، بے پردگی سے شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے، خواتین خاص کر کے اور سب کو، سارے، یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ہی، مردوں کو بھی یہ جو ہے ایسے ہی حکم دیتا ہے نا۔ آج مردوں کا کیا ہے؟ وہ 6 پیک
ایپ بنانے یا جم میں جا کے اپنا فٹنگ اور یہ سب کرنے، ٹھیک ہے، آپ ایک نیت ہے، ارادہ ہے کہ ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں، قوت والے بننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں، لیکن آپ یہ ایک مرد اس لیے اپنے آپ کو مینٹین کر رہا ہے کہ ہم 6 پیک ایپ بنائیں اور ہمیں سب خواتین ہمیں دیکھیں اور ہمیں واہ واہ کہیں اور ہمیں اس طرح سے سیریلس یا پکچرز میں ہمیں جو رول مل جائے، تو اس طرح سے یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ سب فحشہ ہے، یہ ساری کی ساری کیٹیگری فحشہ میں آ جائے گی۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم یہی سب کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے یہاں فرما رہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تو تم کو حکم ہی دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ بے حیائی میں سب کچھ آ جائے گا کہ مرد اور عورت کا آپس میں مل جل کر گیدرنگ جو ہوتی ہے نا، گیدرنگ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا، نظریں لڑیں اور پھر کیا فلرٹنگ شروع ہو گئی، حالانکہ جو مرد اور عورت پہلے ہی سے شادی شدہ ہوتے ہیں، معاشرے میں کتنی خرابی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی ہم سب کو حکم دیے وہ ایک بہترین معاشرے، ایک سکون کے معاشرے کے لیے بہترین حکم ہے۔ جب اللہ کی حدود کو انسان نہیں مانتا ہے تو زبردست پریشانیوں میں، مشکلات میں پڑ جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے نا، فلرٹنگ کے بعد پھر پکڑتا ہے انسان، اور پھر جو اصلی جو شوہر ہوتا ہے اس طرح سے اس حال میں پکڑتا ہے تو پھر پھانسی اور سزا اور قتل سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تو تم کو حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا اور فحشہ کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو فحشہ میں تمام چیزیں آ جائیں گی کہ انسان بے پردہ ہو، اور جو ہے اس طرح سے میوزک ہے، ناچ ڈانس گانا، بخل، زنا، چوری، شراب، قتل وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی انسان کو شیطان ہر طرح سے جو ہے پریشان کر کے اور برا بنا کے اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم سے وہ باتیں کہلواتا ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے۔ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی کہ شیطان ہی ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک معمولی سے انسان، ایک پتھر اور درخت اور جو ہے سورج، تمام چیزوں کو وسوسے ڈال کر کے انسان سے شرک کرواتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تم ایسی بات نہ کہو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے تو قسم کھا ہی رکھی ہے کہ وہ تو سب کو انسانوں کو جو ہے جہنم میں لے ہی کیے جائے گا، اور وہ سارے انسانوں سے اس طرح سے شرک بھی کروائے گا، گناہ بھی کروائے گا، کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے رب ہیں، وہ ہمارا بہت بھلا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز اس قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کا دوست کون ہے، آپ کا بھلا کون چاہتا ہے، آپ کا برا کون چاہتا ہے، یہ ساری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی ہے۔ آپ کا ایک ایمان والے کا دوست اللہ ہو جاتا ہے۔ ولی اللہ، جب انسان اللہ کے راستے پر آتا ہے، ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اپناتا ہے، گمراہی کا راستہ اپناتا ہے، تو پھر اس کا جو دوست ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان پھر اس کو ہر طرح سے برائی کے راستے پر ہی چلنے کا حکم دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، یعنی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ تو یہاں پہ اس جگہ پر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے جو صرف اور صرف
اندھی تقلید کرتے ہیں، یعنی صرف اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، بس ہم تو اپنے آبا اجداد یا باپ دادا کے جو رسم رواج ہے اسی کو ہی فالو کریں گے، اسی کو ہی لے کر چلیں گے۔ تو اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ، اور اس وقت بھی اسی طرح سے تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین شریعت لے کر آئے اور مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا، اور جتنے بھی یہود تھے انہوں نے بھی یہی سب کچھ جواب دیا کہ بس ہم تو کیا ہے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں اور بس ہم تو اسی پر چلنے والے ہیں، ہمیں جو ہے نا آپ کے دین کی پیروی نہیں کرنی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے جوابات دیے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کے دین کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سب کو جو ہے دین کی بات پہنچائی، تو ان سب نے کیا کہا کہ ہم تو صرف اور صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ سارے انسانوں سے خطاب کہہ کر عبادت رب کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی ہے جس نے بھی اس طرح سے حماقت کی ہے، کہ جس نے بھی یہ کہا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے، تو پھر دراصل کیا ہے، ان کو کیسے پتہ ان کے آبا و اجداد صحیح راستے پر ہیں؟ کیسے پتہ تم کو نا؟ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آبا و اجداد کی پیروی کرتے چلے جاتے اور ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے آبا و اجداد کی اتباع کرنے کی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ اور اس کی اتباع کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے جو ہمیں دین و دھرم دیا ہے، اور سامنے جو کتاب ہے، سامنے جو حق موجود ہے، واضح ہے، احکامات واضح ہے، حق واضح ہے، سب کچھ واضح، سب کچھ کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد کی بس پیروی کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیسے پتہ کہ تمہارے آبا و اجداد صحیح راستے پر ہیں؟ ہو سکتا ہے تمہارے آبا اجداد یا باپ دادا بے راستے پہ ہوں اور ان کا گمراہی کے راستے پہ ہوں، تو تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ تو تمہیں کیسے پتہ کہ تمہارے آبا و اجداد صحیح راستے پہ ہیں؟ تمہیں کوئی اس چیز کا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ جن کا سرٹیفکیٹ سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کے راستے کی پیروی کرو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور بالکل اسی طرح سے اس وقت میں بھی مشرکین مکہ بھی اسی طرح سے اعتراضات کرتے تھے، کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے، اور یہود اور نصارہ نے بھی اسی طرح سے جوابات دیے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ حق سامنے آ جاتا ہے، قرآن کے احکامات سامنے آنے کے بعد بھی اور حدیثوں سے سامنے بالکل بات واضح ہونے کے بعد بھی انسان جو ہے بدعات میں، شرک میں اور آبا و اجداد کی ایسی اندھی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہر بار ان کے بھی یہی جواب ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد یعنی اپنے باپ دادا یا ہمارے خاندان یا ہمارے کنبے قبیلے سے جو ہماری رسمیں ہوتے چلی آ رہی ہیں اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں، تو ہمارے خاندان، کنبہ قبیلہ یا ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا؟ اس ڈر سے وہ ان باتوں کی بھی اتباع کرتے ہیں جو کہیں سے بھی دین سے کہیں کچھ ثابت نہیں ہے۔ بدعات کو وہ سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ جو رجب چل رہا ہے نا، تو اس طرح سے کچھ خاندان ایسے ان کے رجب کے کنڈے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور پورے میں کھلایا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کام ہے، یہ بدعت ہے، اس کو کرنے سے تو اور گناہ ہی میں انسان لدے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے ہوتا چلا آ رہا تو ہمیں کرنا ہے۔ اس طرح سے تمام اور بھی کام ہیں کہ وہ کرتے چلے آتے ہیں، خاندان میں جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس ہمیں کو کرنا ہے نا، تو جو ہمارے خاندان باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے بس ہمیں اسی کو کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جاتا ہے تو ان بدعت دین میں کوئی اصل نہیں ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ تو ہماری کیا رسمیں ہیں جو ہمارے خاندان سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آبا و اجداد بھی ان کے جو دین سے دور ہو سکتا ہے، یا ان کے جو ہے جاہلیت کی وجہ سے یا ہدایت سے محرومی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا نے بھی غلط چیزوں کو اپنا لیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا یا خاندان والے نا غلط طریقے پر ہیں، تو تمہیں اتباع کس کی کرنی ہے، تمہیں پیروی کس کی کرنی ہے نا، کتاب اللہ اور سنت کی،
جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی. تمہیں تمہارا جو آبا و اجداد ہے اگر ٹھیک ہے الحمدللہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے تو ٹھیک ہے کرو، لیکن اگر وہ نہیں ہے اس سے ہٹ کر ہے تو پھر کیا ہے، ہدایت سے دور ہیں. وہ عقل والے نہیں ہو سکتے ہیں. وہ عقل والے اگر ہوتے تو وہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باپ دادا کی اتباع کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی کامیابی کا کام نہیں ہے. اور اگر باپ دادا اگر خدا نخواستہ اگر غلط راستے پر ہے تو بالکل ہی ان کی جو ہے تم تقلید چھوڑ دو، ان کی اتباع نہ کرو. بلکہ انسان کو، ایک مسلمان کو کس کی اتباع کرنا ہے؟ قرآن کی، کتاب اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور سنت کی. یعنی کہ حدیث کیا ہے؟ سنت ہے، اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے. تو اس کی اتباع کرنے سے کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا. ہاں، آبا و اجداد کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے انسان کے غلط راستے پہ ہوں، ہدایت سے دور ہوں، تو بس اس لیے وہ خطرہ ہے، وہ خسارہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک انسان، ایک مسلمان جب قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے تو وہ کبھی بھی انشاءاللہ خسارے پہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے جو کچھ لوگ تھے، ایسے گروپس تھے جو اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، جو بس آنکھیں بند کر کے کتاب سے منہ موڑ کے صرف اور صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح کی یہ آیت ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے اتباع کرے، قرآن اور سنت کی اتباع کرے، اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کو وہ چھوڑ دے. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ہو سکتا یہ بھی کہ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا غلط راستے پہ ہو، غلط ان کی ہدایت نہ ہی ہوئی ہو، تو وہ کسی بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے وہ کسی بری رسم میں پھنس گئے ہوں اور وہ خود فوت ہو گئے ہوں اور وہ بھی پچھتا رہے ہوں، حسرت کا سبب ان کے لیے ہو رہا. لیکن وہ اب جو بھی بری اور برائی جو انہوں نے رسم ایجاد کر لی ہے تو اب وہ منع تو نہیں کر سکتا ہے کہ آ کے، لیکن اب پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کی ساری نسلیں ان کی بھی بری اور خراب جو رسم ہے اس کی اتباع کرتا چلا جا رہا ہے نا. تو اس لیے انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو صحیح دین کیا ہے؟ انسان قرآن و سنت کی اتباع کرے بس. آیت 161 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے. یہاں ان کافروں کی مثال ہے جو اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی جیسے کہ ایک انسان آنکھ بند کر کے، پٹی باندھ کر کے بس پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. وہ دائیں بائیں، سچ حقیقت کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، کیا خطرات ہے، کیا ہم صحیح راستے پہ بھی جا رہے ہیں، بس ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. اس آیت میں ایسے لوگوں کو ایک جانور کی مثال دی گئی ہے. جانور کہا گیا ہے کہ جیسے یہ جو کفار ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے بھی اپنے آبا و اجداد یا باپ دادا کی اندھی تقلید کی، تو وہ ان کی مثال کیا ہے؟ جانور کی ہے، جانوروں کی مانند ہے. جسے جب چرواہا ان کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک جو جانوروں کا جو ایک پورا ریوڑ ہوتا ہے، جو جھنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے چرواہے کی بس آ تو سمجھ سکتا ہے، یا بس اور کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ کیا ان کو کہہ رہا ہے، کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، گھر چلو گے، ایسا کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی بھی پکار یا آواز کی لینگویج ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی طرح سے یہ کافر لوگ بھی ہیں، ان کو بھی حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حق بات ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، حق بات ان کو سنائی نہیں دیتی ہے. عقل ہوتے ہوئے بھی بالکل یہ بد عقلے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی کفر کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی بدعت کرنے والے لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کو حق بات بتائیں گے کہ آپ بدعت نہ کریں، یہ جو بدعت ہے، یہ جو رسم رواج ہے آپ کے آبا و اجداد کی، اس کو چھوڑ دے، اس کو نہ کرے، تو بس کیا ہے، وہ کچھ سنیں گے ہی نہیں، کچھ مانیں گے ہی نہیں آپ کی بات، اور بس ایسے ہو جائیں گے جیسے بس کیا ہے، آپ نے کچھ کہا ہی نہ ہو. اسی طرح سے ان کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ لائے ہیں کہ کفر کرنے والوں کی جو مثال ہے، جانوروں سے ان کی تشبیہ دی گئی ہے. جیسے کہ ایک چرواہا ہے نا، اس کو پکارے اور وہ آواز کو سنتے ہی نہ ہو،
اور جیسے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور عقل ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ایک جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو حق کی بات بتائیں، حق کی دعوت دیں اور حق کی طرف بلائیں، تو وہ ان کے سامنے جو حق سامنے موجود ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، حق ہوتے ہوئے وہ سن نہیں سکتے، سچ ہوتے ہوئے وہ اس کو مانتے نہیں، سچ ہوتے ہوئے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یعنی کان ہے لیکن وہ ان کانوں سے سچ بات نہیں سنتے، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ سچ بات دیکھ نہیں سکتے، عقل ہے لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے شخص کی مثال یہاں چرواہے سے دی گئی، جانوروں سے دی گئی ہے، ایک جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسے لوگ یہ جانور کی مانند ہوتے ہیں، چار پیروں والے جو چوپائے ہوتے ہیں ان سے ان کی تشبیہ دی گئی ہے۔ جو ان کا چرواہا چاہے جدھر بھی بلائے پکارے آواز دے، لیکن وہ ان جانوروں کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ یہ میرا چرواہا ہم سے کیا کہہ رہا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں آج رسم رواج اتنی زیادہ کلچر موجود ہے، بس ہمارے خاندان میں جو ہوتا چلا آ رہا ہم کو تو وہی کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں رت جگہ شادی ہوئی تو بس ہمیں کیا کرنا ہے، مانجھا تو ضرور کرنا ہے۔ اب ہم سب کا کھا کرے تو ہمیں دعوت تو دینی ہے مانجھوں کی، مانجھا نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان والے، کنبے قبیلے، محلے پڑوسی کیا کہیں گے۔ پھر دوسری اسٹیپ کیا ہوتا ہے، رات بھر رت جگہ، گلگلے پک رہے ہیں، گلگلے بھرے جا رہے ہیں، مسجدوں میں رکھے جا رہے ہیں، تمام طرح کی پتہ نہیں کیا کیا رسم بدعت اتنی موجود ہے۔ اور اگر کہتے نہ کریں تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے رسم و رواج، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگ جو کفر پر ہی اڑے رہتے ہیں ان کی جو مثال ہے وہ جانوروں جیسی ہے۔ جب حق آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کو اس کو نہیں ماننا ہے۔ جو مومن ہے نا، اس کے سامنے جب حق بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو جو ہے اپنی زندگی سے ہٹا دیتا ہے، تو یہ مومن ہے۔ لیکن ایک جو کافر ہے، جو کفر کرنے والا ہے، جو کفر پر اڑا ہے، اس کے سامنے چاہے جیسی بھی بات آپ لے آئیں، حق بات لے آئیں، حق بات آنے کے بعد، سچ بات آنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر ہی وہ اڑا رہے گا، تو ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے وہ جانور ہے۔ آیت 162، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کھانے پینے کی بات پھر لائے ہیں، اور خطاب ہے ایمان والوں سے، یہاں خطاب ہے ایمان والوں سے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کھائیں پئیں تو حلال کھائیں اور طیب کھائیں۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے کیسے کھائیں، حلال کھائیں اور طیب کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جو بھی ایمان والے ہو تم لوگ، من طیبات، کلو من طیبات، پیو اور کھاؤ اور پیو حلال چیزیں۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طیب اور حلال کھانے کا جو حکم دیا ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ طیب یعنی پاک ہے اور طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا بھی حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسول من طیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون آیت 51۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم میں کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ آیت 72 میں جیسی طرح یہاں پہ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا
کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام تھی، بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو ایسا جو شخص جس نے حرام کھایا، حرام استعمال کیا اور حرام پیا اور حرام کا پہنا، تو ایسے شخص کی کوئی دعا نہیں قبول ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے، تو اس کے لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے، حلال طریقے سے کمایا ہوا، وہ جو کمائی کا بھی جو ذرائع ہیں وہ بھی حلال ہو، حرام کی نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے جب ہم چاہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری عبادت قبول کرے، تو ہمیں جو طریقے اپنانے ہیں وہ حلال کے ہوں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم کھا تو رہے ہیں حلال چیزیں، اللہ کی طیب چیزیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، ہم مٹن چکن وغیرہ کھا رہے ہیں، یہ حلال ہے، لیکن ہم نے اس کو ارن کیسے کیا، اس کو ہم نے کمایا کیسے، کس طریقے سے؟ چوری کے پیسے سے، ڈکیتی کے پیسے سے، تو پھر وہ حلال چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی۔ تو دونوں شرط ضروری ہے، جو طریقہ ہے، جس رزق سے ہمیں کمانا ہے، جن پیسوں سے ہمیں اس کو لانا ہے، وہ حلال پیسے ہوں، حرام کے پیسے بالکل نہیں ہوں، اور پھر جو چیز آئے وہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو، طیب ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرنے سے بہت زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے پر تائید بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں۔ جیسے اہل یوروپ کو جو خنزیر کا گوشت ہے نا بڑا مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر جو منسوب جانور بھی ہوتے ہیں مشرکین اپنے پر حرام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین کا یہ غلط عمل بھی بالکل بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانا ہے، پینا ہے، ہر طرح سے وہ کھاؤ پیو، لیکن کیا ہے؟ طیب ہو، اور جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو اس میں سے تم کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کا شکر انسان جتنا کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو اور زیادہ دیتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں بندوں سے جب اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت 173 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تم پر مردار اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر کھانے پینے سے ریلیٹڈ آپ سے بتایا تھا نا، تو یہاں پہ کیا کیا ہمارے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے سب بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے 4 چیزیں جو ہیں ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پہلا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، مرا ہوا جانور۔ تو مرا ہوا جانور کیسا ہو؟ تو مرا ہوا جانور ایسا ہو جو جھٹکا لگ کے مرتے ہیں نا، گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں، یا جیسے سکھ لوگ بھی جو مارتے ہیں تو ایک دم سے وہ گردن تو کاٹتے ہیں لیکن بہت تیزی سے کاٹ دیتے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے جیسے شریعت کے طریقے سے جو ذبح ہوتا ہے اس طرح سے وہ سکھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلامی جو شریعت کا طریقہ، ہمیں جو ذبح کا طریقہ ہے نا وہ ہمیں اپنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ سارے کیا ہے؟ مردار ہو جائیں گے، مرا ہوا ہو جائے گا جانور۔ کچھ لوگ جو چکن کو نا ایسے گلا گردن توڑ دیتے ہیں اور بس ان کو اسی میں ٹیسٹ ملتا ہے، جھٹکے کا جسے کہتے ہیں، اور پھر یا کوئی بھی جانور ہے اوپر سے گر کر مر گیا یا چوٹ کھا کے مر گیا، اور مر گیا تو پھر وہ مرا ہی ہوا ہو گیا، تو پھر ایسا جانور وہ حرام ہے۔
حالانکہ وہ بکری تو حلال اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، اور اونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، لیکن اگر وہ چوٹ لگ کے مر گیا، ختم ہو گیا، تو جب مر گیا اس کی موت واقع ہوگی تو پھر اب وہ حرام ہے۔ ایسا جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مرا ہوا جانور، مردار جانور حرام ہے۔ اور اسی طرح سے جو بھی وہ جانور جو شریعت کے طریقے سے نہیں ذبح کیا گیا، دوسرے طریقوں سے جو ذبح کیا گیا، پھر وہ بھی وہ مردار میں ہی آ جائے گا، وہ بھی حرام ہے۔ اور وہ خون، بہا ہوا جو خون ہوتا ہے، تو بہا ہوا جو خون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا بہا ہوا خون، یعنی کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو خون بہتا ہے وہ ہم پر حرام ہے، سارے مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہے۔ تو وہ خون نہیں کھا سکتا ہے انسان، نہ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے تو وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو لیکن گوشت کے ساتھ خون لگا رہتا ہے وہ حلال ہے۔ تو بعض وقت کہتے ہیں نا کہ یہ جو گوشت ہے یا جو قیمہ ہے اس میں بھی تو خون ہے، اگر آپ پورا کا پورا دھو بھی ڈالیں گے تب بھی اس میں سے خون نکلتا رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کرا ہے۔ لیکن جب جانور ذبح ہوا، ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے تو وہ خون حرام ہے۔ تو ذبح کے وقت جو نکلا ہوا خون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار بھی حلال کیے ہیں اور 2 خون بھی حلال کیے ہیں۔ 2 مردار ٹڈی اور مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے۔ تو 2 مردار یعنی کہ مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی کھا سکتے ہیں، اور 2 خون یعنی کہ ایک پہلا ہے کلیجی اور دوسرا ہے تلی، اس کو بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو سور کے گوشت حرام ہے، اور اس سے بنا ہوا جتنے بھی اس کی پگ فیٹ سے بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، کریم اور صابن وغیرہ، یہ بھی سب ہم سب کے لیے حرام ہے۔ تو ہمیں اچھی طرح سے تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم جو کریم، شیمپو یا سوپ یا ہینڈ واش استعمال کر رہے ہیں اس میں کہیں پگ فیٹ تو نہیں ہے۔ تو پگ کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس سے تمام سور کی جو باڈی سے بنی ہوئی تمام چیزیں وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اس سے کھال سے بنی ہوئی چیز ہے، اس کے بالوں سے کوئی بنی ہوئی چیز ہے، یا اس کے پگ فیٹ سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو سور کیا دراصل ہے؟ وہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل، اور وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے اللہ کے یعنی کہ اللہ کے سوا پکارا جائے، یعنی کہ غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اسے بھی اس سے یہ مراد ہے۔ وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے جس طرح سے مشرکین عرب لات، منات، عزا یعنی کہ ان کے دیوی دیوتاؤں انہوں نے جو ہے کر رکھے تھے، ان کے نام تھے یہ، ان کے ناموں پر وہ ذبح کرتے تھے جانوروں کو، یا آگ کے نام پر مجوسی کرتے تھے۔ تو اور اسی میں وہ جانوروں بھی آ جائیں گے جو آج کل کے جو ان لٹریٹ مسلمان یا جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت میں یا محبت میں ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان سے ڈر کے بھی کرتے ہیں، یا امید رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یا قبروں پر یا آستانوں پر ذبح کرتے ہوئے کرتے ہیں، یا جیسے مجاوروں کو یا بزرگوں کی نیاز کے نام پر بھی لوگ اس طرح سے قربانی کے جانور دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر کے بورڈ بھی لکھا ہوتا ہے، مثلا جیسے داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکریاں یہاں جمع کرائیے نا، اس طرح سے بھی لکھا رہتا ہے۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے لے، لیکن ذبح تو کس کے نام پر وہ ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے نا، اس کی نیت بھی کیا ہے؟ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو حالانکہ اس نے بسم اللہ کیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ ہم فلاں فلاں آستانے پر ہم ذبح کریں، تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ مقصد اس کے رضا الہی نہیں ہے، رضا اہل قبور ہے، یعنی کہ قبر والے کی رضا اس کی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اور چڑھاوے کی ہوگی اور وہ بھی حرام ہوگی، جیسے قبروں پر لے جا کر انسان وہاں پر خرید فروخت کرے اور تبرک خریدے، اور وہاں پہ مسکینوں، غریبوں اور لنگر لٹائے یا ڈیگے لٹائے یا مٹھائیاں بانٹے، یہ تمام طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔
تو اس طرح سے عرس، میلے ٹھیلے وہاں پہ بانٹنا اور ڈیگے لٹانا، تبرک لٹانا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو پکارا گیا ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں نا، اجمیر صاحب کا وہاں سے عرس، وہاں پہ تبرک لاتے بانٹتے ہیں، اور تمام طرح سے کوئی بھی مزار گئے وہاں کا عرس کا تبرک بانٹ رہے، تو یہ سب کیا اس طرح کا حرام ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے نا، انسان خود تو نہیں جاتا لیکن لا کے کوئی دیتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جو کھانا ہے، پینا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ لنگر ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے وہ کوئی مٹھائی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حرام کر دی ہے غیر اللہ کے نام کی۔ اور ایک ٹرم، ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ جب انسان جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ پھر اگر لیکن کوئی ایک مجبور ہو گیا انسان، اب اگر انسان کوئی جنگل میں ویران میں پھنس گیا ہے اور اس کو کوئی بھی اب یہ امید نہیں لگتی کہ اب ہم مر ہی جائیں گے، اگر ہمارے سامنے مرا ہوا جانور ہے تو ہم اس کو کیسے کھا لینا، ہم مرنا پسند کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرم کنڈیشن دی ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں پھر اتنا کھا لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، پیٹ بھر کے تب بھی نہیں کھانا ہے، ایک دو لقمے کھا لے، مرا ہوا جانور بھی ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ ایسا کوئی شخص کوئی جنگل میں بھٹک گیا ہے، اپنے اس سے چھوٹ گیا ہے، یا کوئی قید کر لیا گیا ہے، یا کوئی گم ہو گیا ہے، یا کہیں پھنس گیا ہے، یا کوئی ریگستان میں بھٹک گیا، یا کوئی سمندر میں کھو گیا ہے، تو کہیں کوئی ٹاپو پہ چلا گیا، اب کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو حرام چیز سامنے ہی نظر آ رہی، تو پھر اتنا لے لے کہ اس کی بس زندگی بچ جائے۔ اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اس حرام چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پہ نا بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ بہت اپنی جان دے دے اور وہ اپنی جان بچائے نہ، اور اپنی جان اس لیے دے دے کہ وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حرام چیز کو بھی اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگے، جب اس کے حالات سدھر جائیں، اس بری کنڈیشن سے وہ باہر آ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ اپنے جو گناہوں کی معافی مانگے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دے ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ آیت 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمون اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کتاب یعنی تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کے لیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے شخص جن کا مقصد دنیاوی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سارے کام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی چھپائی، اس سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل بھی ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب آیات کو بیچا اور دنیاوی قیمت لے لی، اللہ کی آیات کو بیچا اور دنیا کی قلیل قیمت لے لی، تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ جو بھی انہوں نے کھایا بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ کے، جو وہ انہوں نے کھایا تو وہ انہوں نے جو اپنے پیٹوں میں بھرا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ جہنم کے قریب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایسے شخص جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا، جو بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور انہوں نے ان آیات کو، حق بات کو بیچا اور دنیا کی قلیل قیمت لے لی، اور دنیا کی جو فائدے حاصل کر لیے اور حق بات کو انہوں نے بیچ دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ سوالیہ انداز ہے، یعنی کہ جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، جنہوں نے گمراہی کو خریدا بدلے ہدایت کے اور عذاب کو خریدا بدلے مغفرت کے، تو ایسے لوگ کیسے ہیں اور کیسے صبر ہے ان کے اوپر نا، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا اور اس کے بدلے دنیا کی قلیل تھوڑی سی چھوٹی سی قیمت لے لی، اور انہوں نے جو بھی کھایا پیا اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے۔ اور ایسے لوگ کیا ہیں، حیرت ہوتی ان کے اوپر کہ انہوں نے بدلے ہدایت کے گمراہی خرید لی، بدلے مغفرت کے عذاب لے لیا۔ تو پس کیسا صبر ہے ان کے جو صبر ہے، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔ آیت 176، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ آیت 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو، اور سختی یعنی تنگی میں، مصیبت میں یعنی بیماری میں، جنگ کی شدت میں صبر کرنے والا ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ نیکی کو کون سے کاموں میں ہے، یعنی کہ نیکی کے کون کون سے کام ہیں، تو یہ آیت وہ پڑھ لے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقوق العباد اور پھر حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ذکر کر کے یہاں پہ لائے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو نیکی تو دراصل یہ ہے کہ جو اس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو صرف یہ ہے کہ انسان مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور ان اعمال کو، اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے خود فرمائی ہے۔ تو یہاں نیکی کے کام کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرے انسان کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، ایک اللہ پر ڈٹ جائے، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت پر وہ ڈٹا رہے۔ توحید مقصد اس سے مراد ہے من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، صرف اور صرف اللہ پر، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور کتاب پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے نا، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو خرچ کرے، ہے نا۔ مال کی محبت کب ہوتی ہے انسان کو؟ سب سے زیادہ اس کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایج ایسی آتی ہے انسان کی، ایک عمر ایسی آتی ہے جب اس کو مال سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو مال کی محبت کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا
بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو اپنے مال سے محبت پھر نہیں رہتی ہے، لیکن ایک جوان جہان انسان، اس کو جب مال سے محبت ہوتی ہے، اس کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، اس مال کی محبت کے باوجود بھی وہ خرچ کرے کس پر؟ سب سے پہلا یہاں پہ آیا ہے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے دو فائدے ہیں، پہلا تو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، دوسرا پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقات دیتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا دیا گیا ہے یہاں پہ قرابت دار، یعنی کہ سگے بھائی بہن یا شوہر کے سگے بھائی بہنوں میں خرچ کرنا، اور اپنے سسرالی خاندان یا ماں باپ کے رشتہ دار وغیرہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے اگر وہ غریب ہیں، وہ ضرورت مند ہیں۔ پھر یتیموں کو خرچ کرنا ہے، پھر مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، پھر مسافروں پر خرچ کرنا ہے، پھر جو بھی آپ سے مانگے یا دریافت کرے سوال کرے ان کو دینا ہے، پھر جو غلام ہوتے ہیں ان کو آزاد کرانا ہے۔ آج تو یہ غلامیت کا دستور نہیں رہا ہے، لیکن کچھ جو بے قصور مسلمان ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، برے جھوٹے الزام میں نا، جو جیل میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے کوئی شخص ہو، کوئی مسلمان ہو تو ہو سکتا ہے تو اس کو پھر ضمانت کرا دے، اس کو چھڑا دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور جب وعدہ کرے تب اس کو پورا بھی کرے۔ اور تنگ دستی اور دکھ کی حالت میں بھی کیا ہے، انسان تنگ دستی اور دکھ اور درد اور لڑائی کے وقت بھی انسان کیا کرے، ان تینوں جگہ پر کیا کرنا ہے، انسان کو صبر کرنا ہے۔ صبر، یہی جو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں نا۔ اس آیت میں متقین کے علامات بتائی گئی ہے، جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو ہم یتیم سمجھ لیتے ہیں، وہ یتیم نہیں ہوتے ہیں۔ یتیم سے مراد وہ جو بالغ نہ ہو، جب بچہ بالغ ہو جائے اور وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، تو پھر وہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ آج ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم یتیم ہیں، شادی ہو گئی تب بھی وہ یتیم بنا، نہیں۔ جو بچہ چھوٹا ہے اور اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، پھر باپ نہیں رہا اس کا، اور بچہ بالغ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پھر وہ یتیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرابت داروں کا ذکر کیا، پھر یتیموں کا ذکر کیا۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے اور اس کا ذریعہ آمدنی کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ پھر مسکینوں کو خرچ کرنا ہے، محتاجوں کو کرنا ہے، اور وابن السبیل یعنی کہ مسافروں پہ خرچ کرنا۔ اب انسان مسافر جو ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی پریشانیوں میں بھی ہوتے ہیں، یا ان کو جو ہے مدد کر دے انسان، یا جو ہے کھانا کھلا دے یا ان کی دعوت کر دے، تو یہ سب بھی کیا ہے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چیزیں۔ تو یہ سارے کے سارے بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر، اسی لیے اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ یہ آیت بر کے نام سے یہ آیت جانی جاتی ہے۔ آیت 178، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام کے بدلے عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں اس دستور کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ دراصل زمانے جاہلیت میں کوئی ایک نظم اور قانون نہیں تھا، اس لیے زوراور قبیلہ، جو کمزور قبیلہ یعنی گروپ جو ہوتے تھے، جس طرح چاہتے تھے ظلم اور وہ زور کر کے ان کو ختم کرتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ ایک ظلم کی شکل یہ بھی تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے پورے قبیلے یا مردوں کو بھی کئی ایک مردوں کو قتل کرتے، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے کو ختم کرتے تھے، تہس نہس کرتے تھے، اور عورت کے بدلے مرد کو، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے۔
تو یعنی کہ ایک جیسے کسی کو قتل کیا گیا وہ پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا ہے جو قاتل ہوگا قصاص کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا. قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد. غلام ہے تو بدلے غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں ایک وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا مرد کے بدلے میں کوئی اور مرد. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مرد اور اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے. یعنی جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو جس نے بھی قتل کیا ہے یعنی کہ غلام نے کیا ہے تو بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا، اگر عورت نے قتل کیا تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی. ہاں یعنی کہ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ جب قصاص ہوتا ہے یعنی کہ بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو اس میں پھر دو سچویشن اور ہے. یعنی کہ ایک قتل ہو گیا، اب اپوزیشن پارٹی یا تو 3 اسٹیپ لے سکتی ہے، قصاص کر سکتی ہے یا دیت کر سکتی ہے یا معافی کر سکتی ہے. پہلا ہے وہ قصاص کر سکتی ہے. قصاص یعنی قصاص کا مطلب کیا ہے؟ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے میں جان دینا، جان کے بدلے میں سامنے والے کی جان ہی لے لینا، پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے دیت. دیت یعنی کہ کچھ رقم ہے 100 اونٹوں کے برابر، وہ رقم ہے وہ سامنے والے اپوزیشن کو پھر وہ دے جس کے یہاں قتل کیا گیا ہے. تیسرا ہے یا تو پھر وہ درگزر کر دے، معاف کر دے. تو یہ 3 اسٹیپ ہیں. تو جب بھی کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو پھر ان تینوں میں سے ایک اسٹیپ اس کو لینا ہوتا ہے. قصاص، پہلا قصاص، دوسرا دیت، تیسرا معافی. قصاص میں جو ہے نا بدلے میں جان کے بدلے جان ہی ملے. بعض لوگ اسی پہ ہی آمادہ رہتے ہیں کہ ہمیں جان کے بدلے جان ہی چاہیے، جس نے قتل کیا ہے ہمیں اس کی جان چاہیے نا، جس نے قتل کیا، جس نے ختم کیا، جس نے مرڈر کیا ہے اسی کو بدلے میں ہمیں چاہیے ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بعض وقت یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ختم کر دی گیا اب تو فوت ہو گیا، اب لیکن پیچھے کیا ہے کافی لوگ ہیں، ان کا خرچہ پانی تو دقت ہوتی ہے انسان کو. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ دیت لے لیتے ہیں. دیت میں یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹوں کے برابر کی رقم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ 1 کروڑ، تقریباً 1 کروڑ روپے ہوئے انڈین. تو اس طرح سے پھر وہ جو اپوزیشن پارٹی ہے جس کا قتل کیا گیا اس کو دے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور لوگوں کے لیے آسانی فرمائی. ورنہ کیا ہوتا تھا اس سے پہلے پورے گروپ ختم کر دیے جاتے تھے. جو کمزور گروپ ہے، کمزور قبیلہ ہے، پورا کا پورا وہ تہس نہس کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف والی آیتیں نازل فرمائی اور لوگوں کے لیے آسانی فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو کوئی سرکشی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. معافی کی 2 صورتیں ہیں. ایک بغیر معاوضہ والی معافی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضا الہی کے لیے معاف کر دے، اور دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا ہے. اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے. وعداؤن الہی بإحسان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے ہوئے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اور اولیاء مقتول نے اس کی جان بخش کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ عطا کرے. حل جزاء الاحسان الا احسان سورہ رحمان میں آیا نا اسی طرح سے. اور یہ جو تخفیف کا جو بات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص تم پر ہوئی ہیں. ورنہ وہاں پہ نہ قصاص تھی، یعنی کہ اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت تھی ہی نہیں. اور اہل انجیل میں، عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص نہیں تھا، دیت اور نہ ہی دیت تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ تینوں چیزیں دی ہیں. پہلا قصاص، دوسرا دیت اور تیسرا معافی ہے. معافی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان معاف بھی کر دے اللہ کی رضا کے لیے. اپوزیشن ہے نا، کبھی کبھی غلطی سے یا انجانے میں بھی انسان کا قتل ہو جاتا ہے، یا جیسے علاج کے دوران ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں اور پھر بھی کیا ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اس سے. یعنی کہ کچھ ایسا اس سے
چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور پھر مریض کی جان نہیں بچا پاتا ہے۔ یہ تمام طرح سے سچویشن اور کنڈیشن ہوتی ہیں، یا انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی حالانکہ نیت نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہونے کی، لیکن وہ تب بھی وہ سامنے والا اس کی گاڑی سے یا کوئی چیز سے وہ مارا جاتا ہے، تو پھر یہ سب اسٹیج اور اسٹیپ دیکھے جاتے ہیں، تو پھر انسان بہت سے اللہ والے ہوتے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن یہیں پہ پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔